السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، سامعین، یہاں سے 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور آج انشاءاللہ العزیز 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے۔ دیکھیں دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک تو سبسکرائب کر لیں اور دوستو احباب تک بھی اس کو شیئر کریں۔ سورہ مجادلہ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، پارے کے شروع سے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ وجہ: بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیے اور عرض کیا، میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا گئے، عمر زیادہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ پاک، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور آپ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ پاک تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ پاک سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اللہ پاک اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ خیال رہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا مخالفت یا مقابلہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا اور اسے اپنے دکھ و درد کا اظہار مقصود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندی غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 28ویں پارے میں اسی طریقے سے کئی صورتیں ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے متعدد احکام نازل ہوئے، جس میں مسلمانوں کے لیے اور بہت ہی عظیم رہنمائی ملی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اور دوستو ایک اعلان یہ بھی کر دوں آپ کو کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ تو دوستو آتے ہیں اپنی ٹاپک پر۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہے تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔
وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ لہٰذا اللہ پاک نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ جب غلام پر قدرت ہے، اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو، تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا، اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہو، خواہ ملتا نہیں یا اس کے پاس دام نہیں، تو کفارہ میں پے در پہ یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو اور ان کی فرمانبرداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو۔ اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ مومن وہی ہیں جو رشتہ داری کو اسلامی بنیادوں پر ملحوظ رکھتے ہیں، خونی، قوی اور لسانی بنیادوں پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلقات قائم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کی تائید، نصرت اور جنت کے مستحق ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ کہلاتے ہیں اور کامیابی ہمیشہ اللہ کے لشکر کو ملتی ہے۔ نیک بندوں کو اللہ کا گروہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں۔ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کے آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت سے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز نقص و عیب سے پاک اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت و وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کے 3 ممتاز طبقوں کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، اپنے گھر بار اور اموال کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیرآباد کہہ دیا۔ انصار صحابہ کرام جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے، ان کو دیے ہوئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی بھی تنگی محسوس نہ کرتے تھے، انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے، چاہے انہیں خود تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا، جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے لیے اپنے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 21 میں قرآن کی جلالت اور ہیبت کا بیان ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثال لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچی۔ آخری آیات میں اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا بیان ہوا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت دینے والا، بے حد عزت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا ہے، اور اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، سب سے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے سورہ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔
اس میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی صورت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام ممتحنہ ہے، یعنی اس صورت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا۔ اس صورت کا نام اس آیت نمبر 10 کلمہ فَامْتَحِنُونَهُنَّ سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ شروع میں تنبیہ کرتے ہوئے غیر مسلم سے تعلقات قائم کرنے کی مذمت کی گئی اور ان سے دوستی سے منع کیا گیا۔ کفار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور ان سے کسی قسم کی دوستی جائز نہیں۔ آیت نمبر 10 میں مومنات کی بیعت کا تذکرہ ہے کہ نبی پاک سے فرمایا گیا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک اصول کے تحت بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی اور غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان بازی نہیں کریں گی، کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر اہل ایمان کو دشمنوں سے برات کا حکم دیا۔ سورہ حافہ، اس صورت میں 2 رکوع 14 آیتیں ہیں۔ وجہ سورہ صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس صورت کی آیت نمبر 4 میں کلمہ صفن کی آیت مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا۔ شروع کی آیت میں قول و فعل میں تضاد سے منع کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی، اور اپنے بعد والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر میں فرمایا کہ دین کی جد و جہد کرنے والے کو کامیابی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے حواریین کی اللہ نے مدد فرما کر غلبہ عطا فرمایا۔ یوں ہی اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرو گے تو فتح، غلبہ، نصرت، خداوندی شامل حال ہوگی۔ پھر سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں الجمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا۔ آغاز میں بعثت رسول علیہ السلام کے مقاصد کو بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہیہ، تزکیہ باطن، علم و حکمت کی تعلیم۔ پھر یہود کے علماء کا ذکر ہے جو توریت تو پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ اس کی پیٹھ پر کتابوں کو لاد دیا جائے، ان کے بوجھ سے کمر بوجھی جھکی جا رہی ہے، لیکن ان کتابوں میں معارف جواہر موجود ہیں، ان سے قطعاً بے خبر ہیں۔ یہودیوں کے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ کائنات میں اللہ کے سب سے پیارے ہیں تو ان کو موت کی تمنا کر کے جلدی سے اپنے رب کے پاس پہنچ جانا چاہیے، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ آخر میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے کہ جب جمعہ کے لیے ندا دی جائے تو سب کام چھوڑ کر کے نماز کے لیے دوڑے چلے جاؤ، اور جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق تلاش کرو۔ پھر سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ معاشرے کی انتہائی خطرناک مخلوق منافقین کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کے دھوکے بازیوں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے قلب و لسان میں تضاد کا بیان ہے۔ اگر وہ قسم کھا کر بھی یقین دہانی کرائیں تو ان پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ منافق انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔
پھر اللہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت قرار دیا، اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم عزت والے مدینے میں پہنچ کر ان کی کم حیثیت لوگوں کو باہر نکال دیں گے معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ اور رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، پھر منافق ہی نہ سمجھ لوگ ہیں۔ آخر میں اہل ایمان سے فرمایا کہ مال و اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور ہم نے جو مال عطا کیا موت سر پر آنے سے پہلے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ورنہ جب موت کا فرشتہ پہنچے گا تو ہر کوئی کہے گا تھوڑی سی حیات دی جائے تاکہ صدقہ کر دوں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ دوستو، سورہ منافقون، اللہ پاک نے فرمایا موت کا مقررہ وقت آنے پر ایک سانس کی مہلت نہ ملے گی۔ سورہ تغابن، اس صورت میں 2 رکوع 18 آیتیں ہیں۔ لفظ تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن یوم التغابن نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت تغابن کہتے ہیں۔ شروع میں توحید خداوندی پر شواہد کا بیان ہے، پھر گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور ہلاکت کا تذکرہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے احوال کا تذکرہ ہے، پھر جنت والوں کی عظیم الشان کامیابی اور جہنم والوں کی بدترین ناکامی کا بیان ہے۔ بیوی بچے کبھی کبھار آزمائش بن جاتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کا فرمایا گیا۔ بعض اوقات ان کی محبت کے غلبے میں اور جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے دین سے دور ہو جاتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا، ان کی محبت کی وجہ سے جہاد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ پھر سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ طلاق رکھا۔ اس صورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر رجوع کیا جائے تو اس رجوع پر مردوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ طلاق کا شرعی طریقہ بیان کیا گیا کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا باقی راستہ نہ رہے تو بیوی کو 1 طلاق رجعی دے کر چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، اب حیض والی نہ ہوں تو ان کی عدت کیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں ان میں سے کچھ شک ہو کہ ان کا حکم کیا ہے تو سن لو ان کی، اور جنہیں ابھی کم عمر کی وجہ سے حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں پاک اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت سے متعلق 4 شرعی مسائل۔ بڑھاپے کی وجہ سے جب حیض منقطع ہو جائے وہ سن ایاس ہے اور اس عمر میں پہنچی ہوئی عورت کی عدت 3 ماہ ہے۔ لڑکی نابالغہ ہو یا اس کے بالغ ہونے کی عمر تو آ گئی مگر ابھی حیض نہیں شروع ہوا تو ان دونوں کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔ وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں، موت یا طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی، اگرچہ 1 منٹ بعد۔ یوں اگر حمل ساقط ہو گیا لیکن بچے کے اعضاء بن چکے ہیں تو عدت پوری ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہو گئی، اور بچے کے اعضاء بننے سے پہلے حمل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ مالی وسعت رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق اور تنگ دستی میں مبتلا شخص اپنی حیثیت کے مطابق طلاق والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو خرچہ دے کیونکہ اللہ پاک ہر جان پر اسی قابل بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے رزق دیا ہے، اور تنگ دست آدمی خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، جلد ہی اللہ پاک معاش کی تنگی کے بعد اسے آسانی عطا فرما دے گا۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع 12 آیتیں ہیں۔ وجہ تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت کلمہ
لم تحرم سے ماخوذ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ اس صورت کی ابتدا میں انتہائی لطف و کرم والے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے رسول، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیات میں کامیابی کو ایمان و عمل سے مشروط رکھا گیا، اور پھر اس طریقے سے سورہ تحریم کی بھی اختتام ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور لائک کریں، سبسکرائب اگر نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں۔